مجھے آج بھی وہ دن ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ وہ عام سا دن نہیں تھا، اس دن کچھ ایسا ہونے والا تھا جس نے میری پوری زندگی کا رخ بدل دینا تھا۔ صبا آنٹی میری امی کی پرانی دوست تھی۔ وہ جب بھی آتی امی کے ساتھ بیٹھ کر لمبی لمبی گپیں لگاتی اور میں چپ چاپ ایک کونے سے انہیں دیکھتا رہتا۔ نہ جانے کیوں ان میں کچھ ایسا تھا جو میری نظریں ان پر ٹھہر جانے پر مجبور کر دیتا۔ ان کی گوری رنگت، بھوری آنکھیں، کھلے بال اور ہونٹوں پر ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ، جیسے کوئی راز چھپائے بیٹھی ہوں۔ اس دن وہ دوپہر کا وقت تھا۔ گھر میں امی باورچی خانے میں مصروف تھیں اور میں صحن میں بیٹھا کولڈ ڈرنک پی رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو سامنے صبا آنٹی کھڑی تھی، سفید رنگ کے کپڑوں میں، سر پر ہلکے سی دوپٹہ ڈالے، بالوں میں خوشبو اور آنکھوں میں عجیب سا جادو۔ جیسے وہ چل کر نہیں آئیں بلکہ ہوا میں تیرتی ہوئی میرے سامنے آ گئیں۔ میری سانس ایک پل کو رک گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، عدیل تم گھر پر ہو نا؟ میں ہلکا سا ہنسا، جی آنٹی ہوں۔ تو انہوں نے ایک لمحے کو میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، مجھے ایک کام ہے، پارلر جانا ہے، ڈرائیور نہیں آیا، تم چھوڑ آؤ گے؟ یہ جملہ جیسے بجلی بن کر میرے اندر گرا۔ صبا آنٹی کے ساتھ اکیلے باہر جانا، یہ خیال ہی میرے دل میں طوفان لے آیا۔ میں نے جلدی سے کہا، جی آنٹی کیوں نہیں، لے چلتا ہوں۔ موٹر سائیکل نکالی اور وہ میرے پیچھے بیٹھ گئیں۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے پرفیوم کی خوشبو میرے آس پاس پھیل گئی۔ ان کی سانسیں میرے کندھے کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی، جیسے کوئی راز میرے بہت قریب آ گیا ہو۔ راستے میں وہ خاموش تھیں، مگر ان کی خاموشی بھی بول رہی تھی، جیسے ہر پل وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے میرے کان کے قریب سرک کر کہا، عدیل تمہیں لگتا ہے کچھ باتیں قسمت خود طے کرتی ہے؟ میرا دماغ ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ آخر انہوں نے ایسا سوال کیوں کیا؟ میں ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، آنٹی آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ شرارتی انداز میں بولی، کچھ سوالوں کا جواب وقت دیتا ہے عدیل، ابھی تم بس راستہ سیدھا رکھو۔ میرا دل ان کے لہجے کے نشے میں ڈوبنے لگا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا وہ مجھ سے کھیل رہی تھی؟ راستے بھر وہ کبھی خاموش ہوتی، کبھی ایک دم مسکرا دیتی، کبھی ان کی انگلیاں موٹر سائیکل کے سائڈ پر چھوتی اور کبھی ہلکا سا میرا کاندھا۔ ہر چھو کر کے جیسے میرے اندر بجلی دوڑ جاتی۔ پارلر کے قریب پہنچ کر وہ بولی، میں جلدی آتی ہوں، تم کہیں جانا نہیں۔ میں نے موٹر سائیکل ایک طرف لگائی اور بیٹھ گیا۔ دماغ میں صرف وہی سوال گونج رہا تھا، آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ آخر میری طرف یوں کیوں دیکھتی ہیں؟ کیا وہ واقعی مجھ میں دلچسپی رکھتی ہیں یا یہ میرا وہم ہے؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئیں۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ چہرہ چمک رہا تھا، بال ہوا میں لہرا رہے تھے، ہونٹوں پر ہلکی سی چمک اور آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ جانتی ہوں کہ میں ان کی طرف کھنچ چکا ہوں۔ وہ چل کر آہستہ آہستہ میرے قریب آئیں اور بولی، عدیل تم بڑے اچھے لگتے ہو جب میری باتیں سنتے ہو۔ یہ سن کر میرے اندر ایک طوفان سا آ گیا۔ ان کی یہ بات عام نہیں تھی، وہ سیدھی میرے دل پر اتر کر گئی تھیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آہستہ جیسے کسی رات کے اندھیرے میں چراغ جلا دیتی ہوں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ راستے میں واپسی پر وہ پھر خاموش تھیں، لیکن اس خاموشی میں اب کچھ بدل چکا تھا۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے آہستہ سے کہا، عدیل کبھی کبھی کچھ باتیں زبان سے نہیں نکالتے، دل خود بولتا ہے، تم سمجھ سکتے ہو نا؟ میں چونکا۔ ان کے لہجے میں وہی راز چھپا تھا جو وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنی آنکھوں میں لیے گھوم رہی تھی۔ میں آہستہ سے بولا، آنٹی میں نہیں سمجھا۔ وہ مسکرا کر بولی، سمجھ جاؤ گے وقت آنے پر۔ میں گھر پہنچا مگر دل وہیں راستے میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ لمحہ، وہ سوال، وہ مسکراہٹ، سب میرے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ اگلے دنوں میں جب وہ گھر آتی
ان کا رویہ کچھ الگ سا ہوتا۔ کبھی وہ میری تعریف کرتی، کبھی مسکرا کر میری طرف دیکھتی، کبھی ایک لمحے کو نظریں ملاتی اور فوراً دوسری طرف دیکھ لیتی، جیسے کوئی کھیل کھیل رہی ہوں، جیسے وہ چاہتی ہوں کہ میں ان کے دل کی بات خود سمجھ لوں۔ کیا یہ واقعی کوئی اشارہ تھا یا صرف میرا خیال؟ آخر ان کے دل میں کیا تھا؟ کیا وہ واقعی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھیں یا یہ میرے دل کا دھوکہ تھا؟ اس دن کے بعد میں ان کی ہر حرکت پر دھیان دینے لگا، ان کا ہنسنا، باتوں کا انداز، نظریں ملانے کا طریقہ، ہر چیز میں ایک راز چھپا ہوا محسوس ہوتا۔ وہ ہر بار آ کر کسی نہ کسی بات میں مجھے الجھا دیتی، جیسے وہ مجھے آہستہ آہستہ اپنے قریب کھینچ رہی ہوں۔ میں کئی راتیں جاگ کر یہ سوچتا رہا، آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیا واقعی وہ مجھ سے میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہیں جیسے میں ان کے بارے میں سوچنے لگا ہوں، یا وہ محض کھیل رہی ہیں؟ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے اور ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک ہی مسکراہٹ، جو کسی نہ کسی راز کی نشانی لگتی تھی۔ صبا آنٹی نے اس دن صرف مجھے پارلر نہیں چھوڑنے کو کہا تھا، بلکہ میرے دل کے دروازے پر ایک ایسا راز رکھ دیا تھا جو آج تک نہیں کھلا۔ وہ خاموش نظروں سے جو کچھ کہہ گئیں وہ الفاظ کبھی کہے نہیں گئے، پر دل سن گیا، اور آج بھی ان لمحوں کی خوشبو میرے ارد گرد گھومتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں بتائیں صبا آنٹی کا راز کیا ہو سکتا ہے، اور مزید ایسی سسپینس اور کشش بھری بولڈ کہانیاں سننے کے لیے 1Z